اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم لوگ آدم علیہ السلام کی آگے کی اسٹوری کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے تھوڑا سا پریویس جو ہم لوگوں نے پہلے بات کر چکے تھے اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا فیل کر رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو کی بائیں پسلی سے لیفٹ رب سے حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ویسے ہی پھر آدم علیہ السلام کی جو اکیلی لونلینس فیل تھی وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، سوائے ایک پیڑ کے، اس پیڑ کے درخت سے کچھ مت کھانا، اور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان آتا ہے، وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا دیتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کھائیں گے اس ٹری کو، اور اگر آپ کھا لیں گے تو آپ فرشتوں میں سو جائیں گے اور ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، ہمیشہ فار ایور لیونگ رہیں گے، جس طرح سے اینجلس رہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے کبھی بھی جھوٹ کو نہیں سنا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ تو ان کو جب پتہ ہی نہیں تھا، انسانیت اس سے پہلے تھی نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور انہوں نے تو شیطان کی بات پہ یقین مان لیا اور اس پیڑ سے کھا لیا۔ جیسے اس پیڑ سے کھایا ہے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے، تو ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نور کی چادر، نور کے کپڑے دیے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو دونوں شرما جاتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں کے پتوں سے کور کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم کو وارن نہیں کیا تھا کہ اس ٹری کے قریب بھی مت جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا جنت سے نکال کے۔ نریشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا اور انڈیا سائڈ بھیجا گیا تھا، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور مطلب پکی بات نہیں نا۔ اور دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو سیریا، یمن اور نیئر مکہ ہے، مڈل ایسٹ سائڈ بھیجا تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ دونوں کو الگ الگ بھیجا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا، جیسے کہ ایک ہیومن نیچر میں بھی ہے نا، اپنا لائف پارٹنر انسان ڈھونڈتا ہے، تو یہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے مطلب۔ پھر اس کے بعد جو وہ لوگ ملے ہیں تو ماؤنٹ عرفات میں ملے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تقریباً 1000 سال تک رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے شریعہ کو، اللہ تعالیٰ اور شیطان سے ڈرانے کے لیے، شیطان کھلا دشمن ہے، اپنے لوگوں کو ہمیشہ اس بات کو لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے، اپنے لوگوں کو کہ دیکھو شیطان نے کیسے بہکایا، شیطان نے کیسے کیا، اور 1000 سال تک آدم علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ آدم علیہ السلام جب بیمار پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایک دعا مانگیے، مطلب ایک وش دیا کہ آپ ایک دعا مانگیے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں جو پھل انہوں نے کھایا تھا وہ والا نہیں، فاربیڈن ٹری کا نہیں، ایسے جو وہاں کا جو اچھے پھل تھے، باقی جو ٹری تھے، انہوں نے جو پھل کھایا تھا ان میں سے ابھی بھی اس چیز کا ٹیسٹ آدم علیہ السلام کو یاد تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں پہ ایک سرٹن پلیس پہ بتایا کہ وہاں پہ جاؤ تو تمہیں ایک چیز ملے گی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، بچوں کو بھیجا، تو وہاں جب گئے ہیں تو وہاں پہ کچھ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا ٹائم اب پورا ہو چکا ہے، جا کے آدم علیہ السلام کو بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے آئے ہیں تو بی بی حوا دیکھ کے ڈر گئیں اور پیچھے چھپنے لگیں، لیکن آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میں پہلے بنا ہوں، میں پہلے جاؤں گا، اور وہ خوش بھی تھے اس بات سے جانے کے لیے۔ تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے، تو ویسے ہی آدم علیہ السلام اسی لیے خوش تھے، ان کا جو ٹرائل پیریڈ تھا اس دنیا میں، پریشانی کا، بھوک کا، سب چیز کا، وہ اب ختم، اب جنت میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد کی سٹوری جو تھی، اور اس سے بیچ کی سٹوری تھی جو ہم لوگ آج پارٹ میں کور کرنے والے ہیں، وہ تھی حابیل اور قابیل کی۔ آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی اولاد تھی وہ تھی قابیل اور اس کی ٹوین سسٹر۔ اس کے بعد حابیل اور اس کی ٹوین سسٹر، جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بات کر چکے تھے کہ وہ سیم جو ٹوین سسٹر تھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ حابیل کی شادی ہوگی قابیل کی بہن سے، قابیل کی شادی ہوگی حابیل کی بہن سے۔ تو جو حابیل کی بہن تھی وہ اتنی سندر نہیں تھی، قابیل کی بہن زیادہ سندر تھی، تو قابیل اس سے جلتا تھا، جیلسی تھی اس کے اندر۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو آفرنگ کرو، جس کی آفرنگ قبول ہو جائے گی اس کو دیکھا جائے گا۔ تو جو حابیل تھے وہ شیفرڈ تھے، مطلب بکریاں چراتے تھے، تو انہوں نے اپنی سب سے بہترین شپ دی جو مطلب ایک دم تندرست تھی اور بڑھیا تھی، موٹی ہے نا۔ اور قابیل جو تھا وہ فارمر تھا، اس نے اپنی سب سے مطلب بیکار مطلب اناج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کا ریجیکٹ کر دیا اور حابیل کی چیزیں قبول کر لی۔ تو اب قابیل بھینکر جیلسی میں، جلن میں آ کے اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، حابیل کو۔
لیکن حابیل مطلب بہت زیادہ پائس تھے, بہت زیادہ اچھے تھے. انہوں نے کہا نہیں, تم اپنا ہاتھ اگر مجھے مارنے کے لیے اٹھاؤ گے لیکن میں پھر بھی تمہیں نہیں ماروں گا. اور جو کہ حابیل آتا ہے نریشن میں کہ حابیل زیادہ اسٹرانگ تھے, وہ چاہتے تو قابیل کو مار سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, قابیل نے حابیل کو مار دیا پتھر سے اور وہ ختم ہو گیا. پھر جو مار دیا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں کیا نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا, دونوں نے آپس میں سامنے قابیل کی لڑائی کی. جب ایک مر گیا تو دوسرے والے کوے نے گڈھا کھودا اور پہلے والے کوے کو اس میں دفن کر دیا. تو وہی سیم کام قابیل نے کیا, گڈھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا اور بھاگ گیا پہاڑوں پر. پھر آتا ہے کہ یہ خبر پہنچی حوا علیہ السلام کے پاس, اور کہیں کہیں نریشن میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان خود ایک انسان کے بھیس میں گیا تھا اور حوا علیہ السلام کو اس خبر کو دے کے آیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا ہے. تو حوا علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مار ڈالنا کیا ہوتا ہے, واٹ از مرڈر. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہے. تو شیطان نے کہا کہ نہ وہ آپ بول سکیں گے, نہ وہ چل سکیں گے, اور نہ ہی دیکھ سکیں گے. تو حوا علیہ السلام خوب رونے لگی. آدم علیہ السلام نے بھی ان سے 3 بار پوچھا کہ کیا ہوا, پھر رو رہی تھی, وہ کیا ہوا, پھر رو رہی تھی. 3 بار لگاتار پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. پھر آدم علیہ السلام کو آئیڈیا لگ گیا تھا کہ کیا میٹر ہے, کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ حابیل کی ڈیتھ ہو گئی, اس وجہ سے حوا علیہ السلام رو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو قابیل تھا وہ تو پہاڑوں پر بھاگ گیا تھا, جس کو بائبل میں ان کو کین بھی کہا گیا ہے قابیل کو. تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہم نے پہلے بتائی کہ آدم علیہ السلام بیمار پڑے, پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا. تو یہ تھی آدم علیہ السلام اور حابیل, قابیل اور بی بی حوا کی سٹوری کا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے شیت علیہ السلام کو. شیت علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا, اس طرح سے اسٹوری آگے بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون, فالو کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.